السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں شاہ جی؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. اس بار یار میں نے اصل میں ٹائم نہیں لگا، بہت زیادہ بزی ہو گیا تھا. یہ تو میں نے کچھ دن پہلے دیکھ لیا تھا کہ 27 کو دعا کی قبولیت کی ساتھ بنے گی، لیکن اس کی ساری انز اینڈ آؤٹس جو ہے نا وہ میں نے دیکھے ہی ابھی کل ہیں. تو یہ مطلب میں نے اس بار خود ہی لیٹ کام میں بزی تھا. اوبویسلی یہ جو 2026 کی ساری ریسرچ ہے وہ بھی تو دیکھنی ہے نا. وہ سے لانگ ٹاسک کو ایسا کوئی چھوٹا سا ٹاسک تو ہوتا نہیں ہے. جی سر. تو اس کو سارے کو دیکھتے ہوئے مطلب یہ اس کا ٹائم نہیں ملا، لیکن بہرحال ابھی اس کا میں ٹائم اور چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے آپ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ 27 نومبر 2000 جو ہے وہ 25 جمعرات کے دن اس کا ٹائم بن رہا ہے. اور دعا کی قبولیت جو ہے یہ بیسیکلی میں بارہا جب بھی ویڈیو کرتا ہوں تو میں تھوڑی سی تمہید اس لیے بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے جڑتے ہیں، کچھ لوگ تو پہلے اس سلسلے کو جانتے ہیں، جو نئے جڑتے ہیں ان کے لیے کہ دعا کی قبولیت کے اوپر جب یہ کہا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ اللہ سے جڑنے کے احساس کا نام ہے. اور بعض اوقات حالات، ہورائزن، انرجیز اس طرح پازیٹیو ہوتی ہیں، یعنی اپنی پورے پازیٹیو نوٹس کے اوپر ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جب اللہ کا نور آپ کے ارد گرد ہو، آپ کے ہورائزن میں پازیٹیوٹی ہو، جب آپ کو ایک کشن مل رہا ہو، تو آپ تھوڑی سی کوشش سے بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو آپ کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا تو کسی لفظ کی پابندی نہیں ہے. بالکل. دعا تو ہاتھ اٹھانے کی پابندی نہیں ہے. دعا تو ایک جذبے کا نام ہے، ایک شدید ترین احساس کا نام ہے. وہ احساس آپ کے اندر بھی ہوتا ہے، پھر آپ کے ہورائزن میں اس کو جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں، اور پھر اسی ہورائزن کے ساتھ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی انرجی کس قرآن پاک کی صورت سے میچ کرتی ہے. ان صورتوں کو ایک خاص طریقے میں جو ہے وہ بنا کے اس کا ایک پورا پروسیس تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لیں. اس کا فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ ٹاپک اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا، یعنی جتنے عرصے سے میں یہ کر رہا ہوں اور جتنا کہ اللہ چاہے گا تب تک میں کر سکتا ہوا تو ضرور کروں گا، جتنے عرصے سے یہ کر رہا ہوں، میری کوشش صرف یہ ہے کہ اگر اس دوران ایک بندہ بھی کوئی ایک بندہ بھی اتنے سالوں میں اللہ کے قریب ہو گیا تو میرے لیے تو بھائی وہ آخرت کا اثاثہ ہے نا. میرے لیے تو وہ اثاثہ ہے آخرت کا. تو میں اس لیے اس کے اوپر کام کرتا ہوں. آ جاتے ہیں آگے بات کرتے ہیں. جی نومبر 2025 27 نومبر کو یہ ساتھ ہے. تو اس کا میں ٹائم آپ کو بتاتا ہوں پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یا +500 جی ایم ٹی کے مطابق. تو یہ جو ٹائم شروع ہوگا یہ 5:40 شام کو شروع ہوگا اور 11:27 رات کو یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 5:40 پی ایم کا مطلب ہے 1740 آورس اور 11:27 پی ایم کا مطلب ہے 23:27 آورس. یہ 5 گھنٹے 47 منٹ کا ٹائم اور 347 منٹ جو بنیں گے ٹوٹل 347 منٹ. اس کی انرجی بڑی شاندار بن رہی ہے. ایک تو یہ اس کا ٹائم کا ڈیوریشن بھی تقریباً 6 گھنٹے ہو گیا، پہلے تھوڑا سا کم تھا آپ کی بار. اور یہ اس کی ایک اور چیز، اس کا جو ایک ڈائمنشن بنتی ہے نا، میں ہر بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس ساتھ کی انرجی جو ہے وہ کسی نہ کسی قرآن پاک کی صورت سے میچ کرتی. اس بار اس کی انرجی میچ کری ہے سورہ ابراہیم سے. سورہ ابراہیم جو ہے نا اس کی انرجی سمجھیں کہ یہ عروج کا وقت ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ سمجھیں کہ اگر اس کی انرجی کو ساری کو دیکھوں، اس کے نمبرز کا سیکوینس دیکھوں، 27 کا اور 2025 کا اور جو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو سمجھیے کہ 27 کا نمبر 9 ہے، 2025 کا 9 ہے اور 11واں مہینہ یعنی 2 1 + 1 2. اور یہ جو ہے وہ اس کی جو انرجی بن رہی ہے نا وہ اتنی کمال کی بن رہی ہے کہ اس کا ساری ڈائریکٹ امپیکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے جڑتی ہے. یعنی 9 پاک بی بی کا عدد ہے اور
29 یہ 9 ادھر سے سال کا اور 2 یہ 92 اور 9 کے درمیان سارا کچھ ہے 92 اور 9 یہ سیکوینس محمد والے محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. رزق کے ڈھیر لگانے کا وقت. سر یہ ٹائم جب سٹارٹ ہو رہا ہے 5:40 5 4 9 یہ بھی بنتا ہے. ہاں یہ بھی وہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. اور یہ 11:27 میں بھی تو وہی 2 اور 9 کا سیکوینس ہے نا. یہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے سارے سیکوینس رسالت مآب سرور انبیاء اور اہل بیت اطہار کے گرد گھوم رہے ہیں. ماشاءاللہ. سمجھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں تو یہ وہ وقت ہے جس میں رزق کے ڈھیر لگ سکتے ہیں. 2-4 روپے نہیں, نئے کاروبار کا وقت ہے, شادیوں میں کامیابیوں کا وقت ہے, علمی عروج کا وقت ہے, روحانی کامیابیوں کا وقت ہے, روحانی راستوں میں نئے دروازے کھولنے کا وقت ہے. یعنی وہ لوگ جو پڑھائیاں کرتے ہیں, ورد وظیفے کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں اور دروازہ نہیں کھلتا, یا ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی ورد کرتے ہیں تو وہ راستہ نہیں کھلتا, یہ وہ وقت ہے جب راستے کھل جائیں گے, مراقبے ٹھیک لگنے شروع ہوں گے, فرسٹ کال آف ہارٹ ٹھیک ہو جائے گی, وجدان بہت اچھا ہو جائے گا, چیزیں بڑی طریقے سے ٹھیک ہوں گی. اس وقت کو ضائع نہ کریں. اب آ جاتے ہیں اس میں کرنا کیا. تو 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے, یعنی میں بارہا آپ کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ اپنا کچھ کوئی گفٹ تو لے جاتے ہیں, کوئی مٹھائی, کوئی پھول, کچھ بھی, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہی. ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن اس کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں. 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے پڑھنے. سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کائنات بنائی کس کے لیے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات میں لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر درود پاک کم از کم ایک تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے ہو سکے. اور اس بار چونکہ یہ 92 ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس بار درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں درود پاک اتنا ضرور پڑھیں, کیونکہ اس کی انرجی رسالت میں آپ سرور انبیاء سے ملتی ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم 1 مرتبہ تلاوت کر لیں. اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم 1 مرتبہ, ایک تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو. اس کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ, سورہ قدر 11 مرتبہ, اور پھر ایگزیکیوشن اس کی جس سورہ سے ہو رہی ہے وہ سورہ مزمل وہ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ سورہ قدر 11 مرتبہ, پھر سورہ قریش 11 مرتبہ. اس کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت, حاجت کی نماز پڑھیں اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں. اور اس بار دعا جو ہے نا وہ اس یقین سے کریں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود جو ہے آپ کی دعا سماعت فرما رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ دعا کریں, کیونکہ یہ انرجی, یہ ساتھ دیکھیں نمبر, قرآن پاک کہتا ہے نا وَآسَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. تو نومیریکل انرجیز جو ہیں یہ کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے, یہ عام سی طاقت نہیں ہے. یعنی ہمیں آپ کو ادراک نہیں ہے. بالکل. تو جب اگر یہ ساتھ رسالت مآب سے جڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ذات ہے. دعا کریں اپنے لیے, میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے. ماشاءاللہ. جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کریں. اپنوں کے لیے تو کرنی ہے, غیروں کے لیے بھی کریں, پیاروں کے لیے تو کرنی ہے. چلو دشمنوں کے لیے نہیں کر سکتے, ان کے لیے کر دیں جو آپ کے پیارے نہیں ہیں. ورنہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو, تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. دعا جب آپ دشمن کے لیے کرتے ہیں نا, اس کے لیے دشمن کیا ہے, اس شخص کے لیے آپ دعا کرتے ہیں نا جس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے, یعنی جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان کی توقع ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر انسانیت عروج کے اوپر ہوتی ہے. تو جب آپ کے اندر انسانیت عروج کے اوپر ہوتی ہے تو پھر راستے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں, پریشان ہیں,
اور یہ ساتھ تو ان کے لیے یہ ساتھ بہت شاندار ہے، یہ ضرور ہے، یہ کریے، کر کے 27 دیکھیے۔ نومبر یاد رکھیے گا۔ شاہ جی یہ تو آپ ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو اور وہ ٹائم نکالتے جو روحانیت کے قریب ہوتا ہے، کیا مہینے کے اندر وہ ٹائم بھی آتا ہے جو نیگیٹو ہوتا ہے، جی جس میں بالکل منہ سے ہوتا ہے۔ بات نکالو اکثر پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ منفی اثرات، منفی طاقتیں، دیکھیں دونوں ہی چیزیں ہیں نا، اللہ نے بنایا ہے نا، ووضع المیزان، ہم نے میزان بنایا، تو اگر پازیٹیوٹی ہے تو نیگیٹیوٹی بھی ہے، کسی وقت وہ نیگیٹیوٹی بہت عروج پہ ہوتی ہے۔ اب اس نیگیٹیوٹی کا عروج ہے تو آپ کو صرف اس وقت میں اور ہی کچھ نہیں، استغفار، تو استغفار روزانہ کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، وہ اندھیرا آپ کو تنگ نہیں کرے گا، روشنی اپنے آپ میں اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہوتا کہ وہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، یہ جو میں نے دعا یہ سارا ساتھ اپنے اندر نور پیدا۔ اندھیرا تو کسی وقت بھی ہو جاتا ہے، باہر اندھیرا ہے تو اپنے آپ کو اگر اس پازیٹیو انرجی میں آپ انلائٹن کر لیں گے تو یہ پورا مہینہ ساتھ جس وقت بھی وہ نیگیٹو ہوگی آپ کو اثر ہی نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو نکالتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کی ویٹیج نہیں۔ اچھا، مطلب دیکھیں نا، آپ کو اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑ گئے تو شیطان سے پناہ تو آپ خود کو مل گئی نا، مل گئی، تو پھر وہ نیگیٹو ہوتی رہے انرجی، آپ کا کر کچھ نہیں سکتی۔ اس کو سمجھیے، یہ اصول ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، خالق کے ساتھ جوڑ لیں گے، مخلوق راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی، اور اگر آپ اپنے آپ کو خالق سے ہی نہیں جوڑیں گے تو مخلوق تو آپ کے اوپر حاوی ہے۔ حاوی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو بھائی اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری بات، ٹھیک ہے نہیں آتی تو نہ سے۔ سر یہ طریقہ بھی بتا دیا کریں کہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ تمام کرنا ہے سارا، خوشبو والا کپڑے، یار کہ یہ کوئی جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں؟ جیسے بھی کریں، کوئی خوشبو اگر نہیں ہے تو پھر کیا، مطلب اگر آپ کے پاس فرض کیا کہ کوئی ایسی جگہ ہے، دیکھیں نماز پڑھنی ہے نا تو وضو تو کریں گے نا، پاک کپڑے ہوں گے، دیٹس اٹ، دیٹس گڈ انف۔ مطلب اس میں جو ہے نا اور اہتمام کرنا وہ کرنا، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں جی، میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر بچے کے کپڑے گندے بھی ہوں گے نا، ماں اس کو گود میں اٹھا لے گی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ایک ایسی بات کر کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، سمجھیے، صرف اس بات پہ غور کیجئے کہ پاک ہو کے مالک کا نام لینا ہے یا مالک کا نام لے کے پاک ہونا ہے، کیا اس بات، پہ فیصلہ خود کر لیجئے گا۔ زبردست، مجھے چیزیں اسی طریقے سے سمجھ آتی ہیں۔ بہت زبردست، آخری بات شاہ جی نے بہت ہی زبردست کر دی ہے، اور کافی لوگوں کے سر لوگوں کے مائنڈ میں کوسچنز ہوتے ہیں، تو اس ٹھیک لیے ہے، میں تھوڑا ریز کرتا ہوں۔ پاکیزگی ٹھیک ہے ہونی چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے، لیکن وہ اگر آپ کے پاس فرض کیا آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو پھر آپ پہلے خوشبو لینے جائیں گے، اتنی دیر میں ساتھ ختم ہو جائے ساتھ گی، یار ختم ہو چھاڑ جائے دے خدا دنا، اللہ سب کا ہے۔ سب کا۔ اللہ یہ کوئی اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، کوئی نٹی گریٹی یہ وہ کہ انجدہ ہوئے گا تو اجدہ ہوئے گا، اللہ انسانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا، Welcome, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین 27 نومبر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا اور اپنے لیے بھی کیجیے گا، سب کے لیے کیجیے گا، شاہ جی نے ساتھ بتائیے، شاہ جی کے لیے بھی کیجیے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہیں ہمیں ضرور چاہیے۔ باقی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے رہیں، آگے جیسے ہی شاہ جی ریسرچ نکالیں گے ہم اگلی ویڈیوز بھی آپ تک پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔